حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، آپ سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اے میرے رب، اس گھر کو امن کا گھر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بچائے رکھنا اس بات سے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کیونکہ رب إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے۔ میرے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس گمراہی سے بچا۔ لیکن ہوا یہ کہ مکہ معظمہ بھی بت پرستی کی آماج گاہ بن گیا اور بیت اللہ میں بھی مشرکانہ رسومات بھی ہونے لگے اور بت بھی رکھ دیے گئے۔ قریش میں سے ہی ایک آدمی عمر ابن لحی اس کا نام ہے، وہ کہیں سے ایک بت لے کر آیا۔ اس نے مکے والوں کو بتوں کی عبادت کے لیے دعوت دی اور پھر اسے گاڑ دیا، نصب کر دیا بیت اللہ کے ساتھ، اور یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ سرور دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے بیان کیا کہ میں نے معراج کی رات عمر ابن لحی کو دیکھا ہے کہ یجر قصبہ فی النار، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان آنتوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں گھوم رہا ہے، انہیں گھسیٹ رہا ہے۔ یہ اسے سزا دی گئی اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہ کان اول من غیر دین اسماعیل، یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دین کو تبدیل کر دیا۔ فنصب الاوثان، بیت اللہ میں بت گاڑے، بت نصب کر دیے۔ بحر البحیرہ وسیب الصاحبہ ووصل الوسیلہ وحم الحامی، یہ مشرکانہ رسومات ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا رد کیا گیا ہے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ تبارک و تعالی نے نہ تو بحیرہ کی رسم، نہ صاحبہ کی رسم، نہ وسیلہ کی رسم اور نہ حام کی رسم، اس پہ انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے گفتگو ہو جائے گی۔ یہ رسمیں اللہ نے نہیں بنائی۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کافروں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسموں کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر ابن لحی ہے جس نے حضرت اسماعیل کے دین کو بگاڑ کر اسے تبدیل کر کے سب سے پہلے اللہ کے گھر میں بت نصب کیے اور اس طرح کی رسموں کا رواج ڈالا۔ پیغمبر دو عالم کہتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات عمر ابن لحی سے پوچھا
کہ میرے اور تمہارے درمیان جتنے لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو آج کہ جب تم جہنم کی آگ میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہے ہو، بت پرستی کا آغاز کرنے پر اللہ کے یہاں تمہیں سزا مل رہی ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میرے اور تمہارے درمیان جتنے لوگ بتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ تو فقال ہلاکو، اس نے کہا کہ مجھے تو سزا مل رہی ہے، لیکن میرے ایجاد پر جن لوگوں نے بت پرستی کو قبول کر لیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہلاک ہو